بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہے۔ اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ نماز اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اتنی اہمیت کیوں ہے، وضو کی اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیا محض صفائی ہی اس کا مقصد ہے؟ صاف تو ہم ہوتے ہیں بظاہر، کوئی منہ پہ ہاتھ پاؤں پہ کوئی میل کچیل یا گندگی نہیں ہوتی، پھر بھی نماز سے پہلے ہم وضو ضرور کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ یہ ایک اہتمام ہے۔ اہتمام لفظ اردو میں بہت پیارا ہے، اس کا متبادل مجھے انگلش میں نہیں ملا۔ اہتمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خاص مہمان آئے تو آپ گھر کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، اور بھی جو اہتمام ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ کہیں آپ کو جانا ہوتا ہے، کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو آپ اچھے کپڑے بنواتے ہیں، اچھی طرح تیار ہوتے ہیں۔ کہیں کسی سے ملنا ہوتا ہے، کسی انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے تو آپ خاص اہتمام کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ اہتمام ہی ہے جو نماز سے پہلے وضو کی صورت میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ نماز پہ جب جا رہے ہوتے ہیں ہم، تو دراصل وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے میٹنگ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وی آر گوئنگ ٹو پرفارم اے سیکریٹ ڈیوٹی۔ اور اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھائیں اور نماز شروع کر دیں۔ یو ہیو ٹو بی مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئرڈ فار اٹ۔ یہ ہے اصل حکمت پوشیدہ وضو میں۔ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو ہمارا دل و دماغ اس بات کی پوری اچھی طرح گواہی دے کہ ایک ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا اچھی طریقے سے ہم وضو کریں گے، جتنے اہتمام سے وضو کریں گے، تو ہماری نماز میں بھی اتنا ہی خشوع و خضوع آئے گا، اور ہماری نماز بھی انشاءاللہ اتنی اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے اگر اس کی بہترین تیاری ہو، جتنی اچھی تیاری اس کام کی ہوتی ہے اتنی اچھی اس کی پریزنٹیشن اور پرفارمنس ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے تو ایک حدیث کے مطابق کام بھی ایک عبادت ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں روزمرہ کا، چاہے وہ کسی فیکٹری میں ہو، کسی آفس میں ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی خاتون خانہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہو، کوئی دکان میں کسی کی دکان کوئی چلا رہا ہے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں اگر وہ عبادت سمجھ کے کریں تو یقیناً اس میں برکت بھی ہوگی، اور اس میں اس کی جو ہماری جو کارکردگی ہے وہ بھی اعلیٰ ترین ہوگی۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہم اس عبادت سے پہلے، جیسے ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو کام بھی اگر عبادت سمجھ کے کریں تو اس کا بھی کوئی وضو ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ جیپنیز لوگ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے اس کا وضو کرتے ہیں۔ کس طرح؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں صنعتی ترقی کا ایک انقلابی دور شروع ہوا۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ دنیا سے پیچھے ہیں، اسی لیے ان کو مار پڑی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم پہ زور دیا، اپنے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی امریکہ میں بھیجا جہاں سے ان پہ ایٹم بم گرائے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہماری آنے والی نسلیں تعلیم حاصل کریں اور ترقی کریں۔ انہوں نے ہر طرح کے علوم حاصل کیے، خاص طور پر جو صنعتی انقلاب کے لیے، صنعتی ترقی کے لیے ضروری تھے، وہ تمام علوم حاصل کیے۔ علم کو اتنی اہمیت دی اور تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ جو ان کے ٹیچرز تھے
جو ایجوکیشنسٹ تھے ان کی وہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کے کرنسی نوٹس پر بھی کسی سیاسی لیڈر کی یا کسی مذہبی پیشوا کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ ایجوکیشنسٹ کی تصویر ہوتی ہے۔ انہوں نے یورپ امریکہ میں جا کے جو ماڈرن مینجمنٹ کی تھیوریز تھیں اور ٹیکنکس تھیں وہ سیکھیں۔ مثال کے طور پر PDCA، پلان، ڈو، چیک اینڈ ایکٹ، ایکشن، اور SPC، اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول، اور SQC، اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول جیسی ٹیکنکس انہوں نے سیکھی۔ اس کے علاوہ خود اپنے ہاں بھی اور خود ان کے جو اسکالرس تھے انہوں نے نئی نئی ٹیکنکس ایجاد کی، خاص طور پر پروڈکشن مینجمنٹ کے حوالے سے، کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر کانبان، JIT، جسٹ ان ٹائم انوینٹری سسٹم، کائزن اور 5S تھیوری۔ آج کے موضوع کے مناسبت سے ہم 5S پروگرام کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو جاپانیز ٹیکنیک ہے یہ بعد میں اتنی مشہور ہوئی کہ دوسرے ممالک میں بھی اس کی کاپی کی گئی۔ 5S پروگرام دراصل 5S یعنی 5 جاپانیز الفاظ جو S سے شروع ہوتے ہیں اس پر مبنی ہے۔ نمبر 1 سیری، اس کا انگلش ترجمہ ہم کریں تو سارٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ سارٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ کام شروع کریں تو آپ کے ورک پلیس پہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں، اور جو فالتو چیزیں ہیں جو اس دن مطلوب نہیں ہیں وہ سب وہاں سے ہٹا لی جائیں۔ ٹولز ہیں یا کوئی سب اسمبلیز ہیں یا اس طرح کی ہر اپنے اپنے کام کے حساب سے جو جو اس کی ضروری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ رکھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی چیز کبھی ہو گئی، کوئی ٹول نہیں ہو، پھر جائیو چھوٹے جانا پانا لے کے آنا یا اسی قسم کے اور آپ کو باتیں سننے میں آئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروڈکشن ڈیلے ہوتا ہے اور اس کا ردم ٹوٹ جاتا ہے، اور جب پروڈکشن کا ردم ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے پروڈکٹیوٹی پہ اثر ہوتا ہے اس کا، اور کوالٹی پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سیٹون، یعنی جب آپ نے چیزیں وہ الگ کر لی، جو آپ کو مطلوبہ چیزیں وہ آپ کے سامنے آئے گی تو ان کو ترتیب سے رکھیں، پہلے کون سی چیز استعمال ہوگی، بعد میں کون سی چیز استعمال ہوگی۔ وہ بھی یہ ترکیب اس طرح ہے کہ آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے اس میں۔ تیسرا لفظ ہے سیسو، اس کا جو انگلش ترجمہ ہے کلین اپ، شائننگ، اپنی جگہ کو بہت صاف ستھرا کریں، اور جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کا جہاں پہ وہ رکھی ہوئی وہ بالکل صاف ہونی چاہیے جگہ۔ چوتھا ہے شیکیٹسو یعنی اسٹینڈائز۔ اب یہ جو 3 چیزیں اوپر آپ نے جو کی ہیں ان کو اسٹینڈائز کریں۔ اسٹینڈائز کا مطلب ہے کہ آپ اس کی عادت بنا لیں، چیک شیٹس بنا لیں، اور روز جب بھی کام شروع کریں تو وہ اسی مناسبت سے اسی ترتیب سے شروع کریں۔ نمبر 5 ہے شیٹسوکے یعنی سسٹین، جو ہم اوپر اپنی عادت بنا چکے ہیں، جو ترتیب ہم بنا چکے ہیں، جو صفائی کا جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، یعنی سارٹ آؤٹ اور سیٹ ان آرڈر اور کلین اپ، یعنی سیری، سیٹون اور سیسو کو پہلے اسٹینڈرڈائز کیا ہم نے، اور اس کو پھر سسٹین بھی کرنا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کچھ دن کریں اور اس سے اکتا جائیں اور پھر چھوڑ دیں تو وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو پورا پروگرام ہے بہت سادہ ہے، آپ اس کا اگر جائزہ لیں، میں نے جب اس پروگرام کا پہلی دفعہ جائزہ لیا 1992 میں، جب میں ٹریننگ کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا تھا، میں وہاں پہ جہاں بھی جاتا تھا، جس فیکٹری میں بھی جاتا تھا، تو ان کی صفائی ستھرائی سے بہت متاثر تھا، ان کے کام کرنے کے سٹائل سے، اور جس ڈسپلن سے وہ کام کر رہے تھے۔ اور یہ ڈسپلن آتا کس طرح ہے
یہ ابتدا اس کی ہوتی ہے وہ صفائی سے ہی ہوتی ہے، یہ 5 فیز سے ہوتی ہے. اور بقول مسائکی ایمائی، جاپان کے ایک مشہور مصنف ہیں اور وہاں کے مینجمنٹ گرو ہیں، بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ جاپان کی ترقی کی ابتدا اسی 5 فیز پروگرام سے ہوئی ہے. یہ ایسا جادوئی عمل ہے کہ اس سے ماحول میں جو پروڈکٹیوٹی کا ماحول وہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو کارکردگی کا ماحول ایک پیدا ہوتا ہے، ورکرز میں اور مینجمنٹ میں ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، تو اس سے نہ صرف پیداواریت بڑھتی ہے بلکہ جو پروڈکٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی اعلیٰ ترین ہوتی ہے. اب اگر چند جملوں میں اس کا جائزہ لیں 5 فیز پروگرام کیا ہے، مختصراً یہ ہے کہ صفائی کا ایک اعلیٰ پروگرام ہے. صفائی کو انہوں نے ایک سائنٹیفک انداز میں ایک مخصوص میکینزم میں اس کو اپنایا ہے، اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ہے اور اس کی اپنی عادت بنائی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس جاپانی فلاسفر نے اور اسکالر نے اس 5 فیز پروگرام کا آئیڈیا پیش کیا ہوگا، اس نے یقیناً اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہوگا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا، اور خاص طور پر 3 باتیں جو مینجمنٹ سے حوالے سے اس نے یوزفل اور مفید پائی ہوں گی. ایک تو صفائی نصف ایمان ہے، دوسرا کام ایک عبادت ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عبادت سے پہلے مسلمان وضو بھی کرتے ہیں. ہم نے تو اس حکمت کو سمجھا نہیں، لیکن سمجھنے والوں نے اس کو نہ صرف سمجھا بلکہ اپنایا بھی، اور صفائی کے عمل کو اس کائنات کے حکیم انسان ہیں، اتنے بڑے حکیم انسان نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ایسے ہی تو نہیں دی ہوں گی، اور صفائی کو جو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے وہ ایسے تو نہیں قرار دیا. ہم نے نہیں سمجھا کہ نصف ایمان کا مطلب کیا ہے. نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم صفائی کو نہ اپنائیں. کاش ہم بھی اس حکمت کو سمجھ سکتے. Cleanliness is the name of beauty and hygiene. It leads to discipline, productivity, quality, delight, personal and environmental health. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے اور دینی تعلیمات میں ہم اس کی صحیح حکمت کو سمجھ پائیں. آمین.